بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فور نیوز ود خواجہ صاحب اور میں ہوں خواجہ عدنان۔ چلتے ہیں اپنی خبروں کی جانب کہ اسپین کے وزیر اعظم نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لاکھوں انسانوں کی جانوں کے ساتھ ہم جوا نہیں کھیل سکتے۔ تو یہ ہیں اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز۔ ان کی ایک دن کی زندگی عرب لیڈران کی ہزاروں زندگیوں سے بہتر مانی جا رہی ہے۔ امریکہ کے جہازوں کو اپنی ایئر بیس استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو روکیں گے بلکہ اسپین سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ایران پر حملے کے لیے آپ ہماری حدود کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جانب ناظرین، حرم شہر میزائل جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کے اوپر داغ دیا ہے۔ یہ میزائل جو ہے وہ تقریباً 13 میٹر لمبا اور 30 ٹن وزنی ہے، اور اس میں 1 ٹن سے زائد جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے شاہ ڈرون جو ہیں دوسری طرف، انہوں نے بھی امریکی فضائیہ کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس کو بہت بڑا چیلنج کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر ممکن ہم ان ڈرونز کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن روک نہیں پاتے۔ یہ حالیہ دنوں میں امریکی حکام کا جو ہے وہ اعتراف ہوا ہے۔ ایران نے جرمنی اور برطانیہ اور فرانس کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے خلاف کوئی ایسی دفاعی کارروائی کی تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایران کے پاسداران جو انقلاب ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابنائے ہرمز جو ہے وہ اس میں سے ایک بھی بوند یورپ اور امریکہ میں نہیں جانے دی۔ امریکی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ امریکہ بحریہ جلد ہی ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو جو ہے وہاں پہ تحفظ فراہم کرے گی۔ دوسری جانب جہازوں کو تحفظ دینے کے لیے ٹرمپ کے بیان پر ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ٹرمپ ابھی تک ہرمز کھولنے کے لیے جہاز بھیج کیوں نہیں رہا۔ ادھر کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکے سے کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں تمام کا تمام عملہ جو ہے وہ محفوظ رہا ہے۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف جو جاری حملوں کے سلسلے میں امریکہ کو اپنے فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جس پر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ تہران کو اس کے اتحادی ممالک چین اور روس کی طرف سے کیوں حمایت حاصل نہیں ہو رہی، یا پھر کون سی ایسی حمایت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے سفارتی سطح پر چین اور رشیا جو ہیں وہ ایران کو مدد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کچھ ایسی ٹیکنالوجی بیس کے اوپر چین اور رشیا جو ہیں وہ ایران کو کچھ ایسی مدد کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ان کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس میں ان کو آسانیاں پیدا ہو رہی ہوں۔ تو برطانیہ نے پہلے تو انکار کر دیا تھا اپنی فضائی اڈے دینے کے لیے، تو اس کے بعد برطانیہ نے دوبارہ جب یہ اعلان کیا ہے تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ چلیں بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اسپین نے اگر انکار کیا ہے تو ٹرمپ نے اسپین کو بھی معاشی تجارت کی اور ٹیرف کی دھمکی لگا دی ہے، اور پھر اس کو کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر لینا چاہیں تو اڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اسپین نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ کہا ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم نے اڈے دینے کے لیے نہیں کہا کہ ہم اپنی فضائی حدود یا پھر ہم سمندری حدود جو ہے وہ امریکہ کو استعمال کرنے دیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایران پر حملے کے لیے کانگریس سے منظوری کی قرارداد جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جو ہے وہ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں اور ریپبلک جو ہیں دونوں پارٹیوں کے سینیٹر کی جانب سے پیش کی گئی یہ قرارداد تھی۔ اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں۔ رائٹرز نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ امریکی سینیٹرز میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، اور ریپبلکنز کے جو ہے وہ 53 ووٹ ہیں، اور دوسری طرف حزب اختلاف جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی 45 نشستیں ہیں، اور 2 امیدوار جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور 2 امیدوار جو آزاد ہیں وہ ڈیموکریٹس کے حق میں ہیں۔ اس کے ساتھ 45 کے ساتھ 2 کی تعداد میں 47 جو ڈیموکریٹس کی بنتی ہے، اور 53 جو ہیں وہ ریپبلکن جو ہیں وہ ان کی بنتی ہے۔ اس لیے سینٹ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ جائز ہے، اور قانونی طور پہ ٹرمپ جو ہے یہ جنگ جیت گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اب حملہ جو ہے وہ کرے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ ایران کو کس طریقے سے دھوکہ دیا ہے۔ ایرانی جہاز جو ہے وہ بھارت سے واپسی پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جہاز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ امریکن آبدوز نے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔
اس جہاز کی جو لمبائی تھی وہ 95 میٹر تھی، جس پر جو ہے وہ 76 جو ہے وہ فجر کے نام سے جو ہے وہ مشین گنیں جو ہیں وہ نصب تھیں، 27 نیول گن تھی اس کے اوپر، اور 30 ہتھیار جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے۔ تو جو ہی یہ بھارت سے نکلا ہے، بیسیکلی یہ جو ایرانی جہاز ہے یہ بھارت کے ساتھ مشقیں کر رہا تھا سمندری، تو جو ہی یہ بھارت کی جو ہے وہ سرحد سے نکلا ہے، سمندری سرحد سے، تو یہ جب داخل ہوا ہے سری لنکا کی سرحد میں، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور امریکہ نے اس کو تباہ کرنے کی جو ہے وہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھارت نے یہ ایران کو دھوکہ دیا ہے۔ تو آج ایران کو اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کون ایران کا دشمن اور کون ایران کا دوست ہے۔ تو پاکستان میں آپ خود اندازہ کریں کہ ایران کی کتنی حمایت ایران کو حاصل ہے۔ پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایرانی سفارت خانے میں گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی، سید علی خامنہ کی شہادت پر جو ہے وہ تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور جو کہ وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب نے ایرانی سفارت خانے میں جو ہے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کی شہادت پہ جا کے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ ایرانی سفارت خانے میں گئے اور ایرانی سفیر جو رضا امیری مقدم ہے ان سے ملاقات بھی کی، اور سپریم لیڈر جو جن کے آیت اللہ خامنائی ہیں ان کی جو شہادت کے اوپر وہاں پہ تعزیت بھی کی۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایرانی سفارت خانے کی تعزیتی کتاب میں ایک جو ہے وہ پیغام بھی درج کیا۔ اسحاق ڈار نے آیت اللہ خامنائی، شہید کے اہل خانہ اور ایرانی قوم سے دلی ہمدردی جو ہے اس کی اور تعزیت بھی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ اپنے برادر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کی جانب سے بھی انہوں نے ایرانی قوم کے غم میں شریک ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ناظرین، اسرائیل اور ایران کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کو دھکیلا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب پچھلے سال جون کے اندر مارکا ہوا تھا ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو تب بھی اس کو سیف فیسنگ کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل کو بچایا گیا تھا، لیکن دوبارہ اب پھر اسرائیل نے ایران کے اوپر جب یہ جنگ کو مسلط کیا ہے اور امریکہ کو استعمال کیا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ دھنس چکا ہے۔ اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمینی فوج بھی اتاریں گے، اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ پوری طرح سے اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ زمینی فوج اتارتا ہے ایران میں، تو ایران نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ سوڈان کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے زمینی فوج اتاری تو ہم بھی اپنی فوج ہے وہ ایران کی مدد کے لیے بھیجیں گے۔ ناظرین، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل کی اب یہ نئی چال ہے مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، کہ مختلف مسلم ممالک جو ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈرون اٹیک، میزائل اٹیک کیے جائیں اور ان کا نام جو ہے وہ ایران کی طرف لگا دیا جائے۔ تو جس جگہ پہ ایران جو ہے وہ حملہ نہیں کر رہا، تو ایران وہیں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ابھی کل جو ایک ترکی میں واقعہ ہوا ہے، ترکی کی طرف ڈرون گیا ہے جو کہ نیٹو فوج نے جو ہے وہ مار گرایا ہے، تو ترکی نے جب یہ ایران کو اس چیز کے مطلع کیا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ڈرون بھیجا گیا ہے، تو ایران نے انکار کر دیا ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس خطے کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو جو ہے وہ پھیلانا چاہ رہا ہے، تاکہ ایران کی جو ہے وہ جنگ اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ مسائل میں الجھ کر مسلمان ملک آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ تو یہ بہت بڑی شیطانیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ایران اور اس کے مسلم ممالک، ہمسایہ ممالک جو ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کافی حد تک اسرائیل کی یہ صہیونی چال جو ہے یہ پاکستان سمجھ چکا ہے، اس لیے پاکستان جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر فوکس کیے گیا ہوا ہے۔ ابھی پاکستان کی طرف سے یہ خبر ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی مزید 41 چوکیوں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جب تک ٹی ٹی اے جو ہے وہ ان دہشت گرد جماعتوں کا کلا کما نہیں کرے گی، ان کے خلاف ایکشن نہیں کرے گی، ان کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی۔ اور پاکستان نے افغانستان میں ایئر بیس جو ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ تو پاکستان ہمیشہ سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست جانب لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن بڑی بھول میں رہا ایران نے ہمیشہ انڈیا کو جو ہے وہ ایک بڑی معیشت سمجھ کر اس کو زیادہ پریفر کیا، لیکن حالیہ وقت میں اب ایران کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ایران کا سگا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھارت جو کو ایران کے ساتھ دوستی کے دعوے کرتا تھا،
آج اسی کے خلاف جو ہے وہ حملے کروا رہا ہے اور اپنی پورٹس جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے کہ آپ کو اگر عربک پورٹس کے اوپر جو ہے وہ اگر مسائل درکار ہیں تو آپ ایسے کریں، ہماری پورٹس آپ کے لیے حاضر ہیں، ہماری ایئر بیس جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ بہت سخت جو ہے وہ ایران کو اس چیز کا غصہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ آنے والے وقت میں جنگ جو ہے یہ ختمی مراحل کی طرف جائے گی تو ایران جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ بھارت سے بدلہ ضرور لے گا۔ تو دوستو، جنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ جنگ جو ہے وہ دو ممالک جو ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس کا اخیر جو ہے وہ جنگ از خود طے کرتی ہے کہ اس نے کب اور کس جگہ پر ختم ہونا ہے۔ تو ناظرین، رشیا اور چائنا نے جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا وفد جو ہے وہ مشرقی وسطی میں بھیجیں گے تاکہ اس چیز کو آگے چلایا جا سکے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ یا تو وہ پاکستان کا وایا استعمال کرے گا یا پھر ترکی کا کرے گا، کیونکہ جو موجودہ وقت میں اس وقت جو عرب پٹی ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی حیثیت جو ہے وہ ثالثی کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس جنگ کے اندر ایران نے جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو وقت ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ انتہائی سستی ہے، اور جو کہ کچھ $1000 کا ڈرون ہے، جو کہ ان کے ملینز کے میزائل جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں ہے۔ اور ایک ڈرون جو $20,000 کا ڈرون ہے اس کو گرانے کے لیے آپ خود سوچیں یہ لاکھوں کے میزائل جو ہیں ان کا صرف کر رہے ہیں۔ تو جنگ جو ہے وہ ابھی پتہ چلے گا کہ کون سا ملک جو ہے وہ کس کے پاس کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے۔ اور میرا خیال یہ کہتا ہے کہ یہ گزشتہ سال جون کے بعد ایران نے جو اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ کام کیا تھا، اور اس نے اس جنگ کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سرنگیں جو ہیں ان کو مزید گہرا کیا ہوا ہے، جس پہ جو ہے وہ امریکہ حملہ کر کے ان کی جو میزائل جو سٹاک ہیں ان کو تباہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے امریکہ جو ہے وہ اس بات پر اب آ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ زمینی فوج جو ہے وہ اتاری جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو قدرتی طور پر ایک جو ہے وہ شیلڈ جو ہے وہ مہیا ہے کہ جو اس کے مغربی سائڈ کے پہاڑ جو ہیں وہ ایران کو بہت زیادہ سیو کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں امریکہ اپنے زمینی فوج اتارتا ہے تو امریکہ ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنے کے لیے اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، اور امریکہ کی معیشت جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تباہی کے دانے پر لا کر کھڑی کر دیں گے، اور جس کی وجہ سے آپ خود سوچیں کہ ابھی اس وقت تیل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ابنائے ہرمز جو ہے اس کو جب سے ایران نے بند کیا ہے تو دنیا کا 25% تیل اور گیس جو ہے اس کا رابطہ جو ہے وہ پوری دنیا سے کٹ گیا ہے۔ تو لہٰذا گیس اور آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں اضافے کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ایران کے پاس بہت سی آپشنز ایسی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک جنگ میں ٹف ٹائم جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو دے رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ خود اندازہ کریں گے کہ ایران جو ہے وہ نہ تو افغانستان ثابت ہوگا امریکہ کے سامنے، اور نہ عراق، اور نہ لبنان، اور نہ لیبیا۔ ناظرین، ایران جو ہے وہ قدیم قوم ہے، اور ان کے پاس 6000 سال پرانا ایک ایکسپیرینس موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کیسے پیش کرنے ہیں۔ تو یہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی امریکہ کو ٹف ٹائم دیتا رہے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔